نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر توحید کے دلائل اور نبوت کے بارے میں اور کفر اور ایمان کی جزا کے بعد اپنی عام و خاص نعمتوں کا اور آثار قدرت اور عجائب و حکمت کا ذکر فرمایا اور کفر کی برائی دل نشین کرنے کے لیے کافروں کو خطاب فرمایا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، باوجود کہ تمہارا اپنا حال اس پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے کہ تم مردہ تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تم اس دنیا کی زندگی کو پورا کرنے کے بعد پھر اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال و جواب کے لیے ہوگی، یا حشر کی، پھر تم حساب اور جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے۔ موت کے متعدد معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں موت سے مراد بے جان ہونا ہے، جو انسان کی زندگی سے پہلے کی حالت ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ تو اس آیت کریمہ میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے۔ ایک تو انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے کی حالت ہے، اور دوسرا دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد پھر قبر میں جانے کی حالت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قبر میں تمہیں زندہ کرے گا، تم سے سوال جواب ہوں گے، اور پھر فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ تو ثم عربی میں تعقیب اور تاخیر کے لیے آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کی زندگی کے بعد پھر حشر کے دن اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ کیف تکفرون کا خطاب ایمان والوں سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم کس طرح کافر ہو سکتے ہو، درحال ہے کہ تم جہل کی موت سے مردہ تھے، کیونکہ موت کے معنی جہل کے بھی ہیں اور زندگی کے معنی علم کے بھی ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں علم اور ایمان کی زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد تمہارے لیے وہی موت ہے جو عمر گزرنے کے بعد سب کو آیا کرتی ہے، اس کے بعد وہ تمہیں حقیقی دائمی حیات عطا فرمائے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں ایسا ثواب دے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ تو یہ آیت کریمہ انسان کے مختلف ادوار کو بیان کرتی ہے، اور یہ مختلف ادوار انسان کے فنائیت کو بتلاتے ہیں کہ جس خالق و مالک نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، وہ تمہیں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور اس میں کفار کو دعوت ہے کہ وہ غور کریں کہ جس خالق نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا، اب اس کے بارے میں تم یہ کہو کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، تو یہ تمہاری کمال حماقت ہے۔ جو ذات تمہیں اول پیدا کر سکتی ہے وہ تمہارے اجزاء کے منتشر ہونے کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر، جمع کرنے پر قادر ہے۔ تو کفار کا یہ خیال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان مردہ ہڈیوں کو کس طرح جمع فرمائے گا جبکہ وہ گل سڑ جائیں گی۔ من یحیی العظام وہی رمیم، تو اللہ تعالی نے فرمایا قل هو الذی انشأکم اول مرہ، جس خالق و مالک نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا ہے اسی نے تمہیں تمہارا اٹھانے کا فرمایا ہے۔ تو یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ انسان اس بات کا تو اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرے۔ کافر یہ تو مانتے ہیں کہ موت آئے گی، زندگی کے بعد مرنا ہوگا، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو قبر کی زندگی ایسی ہے جہاں راحت بھی ہو سکتی ہے اور عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ اور رسول پر ایمان کی دولت دے کر بندہ گیا تو قبر میں اسے راحت اور آرام حاصل ہوگا، اور اگر وہ دنیا میں اللہ کا انکار کر کے گیا اور اللہ تعالی اور اس کے رسولوں کا منکر ہو کر مرا تو پھر اس کے لیے ہمیشہ آخرت میں عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ایمان کی حالت پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت اور شان کو بیان فرمایا ہے اور انسان کو یہ دعوت دی ہے کہ جس خالق و مالک نے تمہیں اتنے انعامات عطا فرمائے اور تمہارے لیے زمین کی اشیاء تمہارے نفع کے لیے رکھی، تو اس میں تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر رہے ہو۔ اور قیامت کے دن بندے سے پوچھا جائے کہ ہم نے تو تمہارے لیے زمین کی جملہ اشیاء پیدا فرمائی، ان سے تم نفع حاصل کرتے رہے، تم ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو انسان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ انہیں زمین میں کانے ہیں، سبزے ہیں، جانور ہیں، دریا، پہاڑ، جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی نفع کے لیے بنائے۔ دینی نفع تو اس طرح ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی معرفت ہو، اور دنیاوی منافع یہ کہ تم کھاؤ پیو آرام کرو اپنے کاموں میں لاؤ، تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح کفر کرو گے؟ تو حضرت امام کرخی اور امام ابو بکر رازی وغیرہ نے هو الذی خلق لکم میں جو لام ہے اس کے لیے بیان فرمایا کہ یہ نفع کے لیے آیا ہے، یعنی انتفاع کے لیے ہے، جو اس بات پر دلیل ہے کہ اصل ہر چیز کی اباحت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حرام و حلال
چیزوں کو بیان فرمایا اور اس کے درمیان کچھ مباح چیزیں ہیں جن میں انسان کو اختیار دیا کہ وہ ان سے نفع حاصل کر سکتا ہے. جیسے حدیث شریف میں فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ. حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام وہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا. اب کچھ چیزیں اس کے درمیان ہیں. وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور کچھ چیزوں میں سکوت فرمایا تو اس میں تمہارے لیے معافی ہے. فہو عفو لکم بھی فرمایا. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ کچھ چیزیں تو ہمارے لیے حلال کی گئیں کہ ہم ان سے نفع حاصل کریں اور کچھ چیزیں حرام کی گئیں کہ ہم ان سے بچیں. اور ان کے درمیان کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اباحت فرما دی کہ اس کو تم استعمال کرو یا نہ کرو. اب یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو چیزیں حلال فرمائی ہیں وہ ہمارے نفع کے لیے ہیں تو حلال ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. حرام نہ ہونا ہی اس کی حلت کی دلیل ہے. اور حرام چیزوں سے بچنے میں بھی ہمارا نفع ہے کہ ان سے بچیں گے اور ثواب حاصل کریں گے. اب سور سے اس لیے بچنا کہ وہ حرام ہے وہ ثواب کا باعث ہے. تو بہت سارے ایسے امور ہیں جو مسلمانوں کے ہاں مروج ہیں جن کے کرنے یا نہ کرنے کا انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے. اور ہمارے علماء فرماتے ہیں ہر مباح نیت حسن سے مستحب ہو جاتا ہے, اس پر ثواب ملتا ہے بندے کو. جیسے پیٹ بھر کر کھانا یہ مباح ہے. اب اگر کوئی آدمی پیٹ بھر کر کھانا اس لیے کھائے کہ اس سے اس کے جسم میں قوت آئے گی اور وہ اس قوت کو اللہ کی بندگی میں اور اس کی عبادت اور اطاعت میں صرف کرے گا تو اب پیٹ بھر کر کھانا بھی اس کے لیے ثواب کا باعث ہو جائے گا. اسی طرح سونا, انسان سوتا ہے اس لیے کہ اس کے بدن کو آرام اور راحت حاصل ہو. اب اگر وہ اس لیے آرام کرے کہ میں اب عشاء کی نماز پڑھ چکا اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آرام کا موقع دیا, اب صبح اٹھ کر پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گا, اب اس کے لیے سونا بھی عبادت ہوگا. تو حدیث شریف میں فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا ثواب تو نیتوں پر ہے. تو اس سے ہمارے علماء نے بہت سارے امور جو اہل سنت و جماعت کے ہاں معمول ہیں ان کے جواز کا قول فرمایا. جس طرح مسلمان کے فوت ہونے کے بعد اس کے ایثار ثواب کے لیے قل, ستواں, دسواں, چہلم وغیرہ کرنا کہ اس کے منع کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم. یعنی نزول قرآن کے دوران سوال کرنے سے منع فرما دیا. اگر تم نزول قرآن کے دوران سوال کرو گے تو اس کا حکم تم پر ظاہر کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں معافی دی ہے, درگزر کیا ہے. تو قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور فقہاء کرام کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے حلال فرمائیں, کچھ وہ ہیں جو اس نے حرام فرمائیں اور کچھ وہ ہیں جو اپنی اصل پر قائم ہیں. یعنی ان کا جب تک ممانعت کا حکم نہ آئے وہ اپنی اصل پر ہی قائم رہیں گی. لہذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہر جائز کام کے لیے بھی دلیل شرعی دو کہ یہ جائز کیوں ہے, تو ان کو اس آیت کریمہ میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کوئی زمین میں ہے. اب زمین سے کتنی چیزیں اگتی ہیں اور انسان ان سے نفع حاصل کرتا ہے. اب قرآن کریم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ تم روٹی سالن کے ساتھ کھاؤ, اس میں تم ٹماٹر استعمال کر سکتے ہو, تم اس میں
ادرک بھی استعمال کر سکتے ہو، اس میں دھنیا بھی استعمال کر سکتے ہو، گھی بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہ بیان فرمایا اور نہ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمایا۔ تو قرآن اور حدیث کا مزاج یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے منع کرنا تھا ان کا بھی ذکر فرما دیا، اور جن چیزوں میں بندوں کو اختیار دیا تھا اس میں انسانوں کے لیے رخصت فرما دی۔ جیسا حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احرام باندھنے والا کیسا احرام باندھ سکتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا جو احرام میں منع ہے۔ فرمایا کہ محرم یعنی احرام باندھنے والا نہ سلا ہوا کپڑا پہنے، نہ ٹوپی پہنے، نہ اپنے جوتا پہنے، نہ موزہ پہنے، اور سلا ہوا کرتا بھی نہ پہنے۔ کیا مطلب ہوا کہ وہ چیزیں جو پہننے کی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، تو جو نہیں پہننی ان کا ذکر فرما دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین سے نفع اٹھانے کا تمہیں موقع دیا ہے۔ پھر فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف استفا فرمایا، قصد فرمایا فسواہن سبع سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ اور علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کو پیدا فرمایا، اس کے بعد پھر آسمان کو پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا فرمانے کے بعد پھر زمین کو پانی پر پھیلا دیا، والارض بعد ذلك دحاها، فرمایا کہ اس کے بعد پھر زمین کو پانی پر پھیلا دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے پیدا فرمایا اور پھر آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور آسمانوں کو پیدا فرمانے کے بعد پھر زمین کو پانی پر بچھا دیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان پیدا فرمائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت جتنا ہے، اور پہلا آسمان 500 سال کی مسافت جتنا موٹا ہے، اور پھر پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے، اور پھر دوسرا آسمان بھی 500 سال کی مسافت جتنا موٹا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کا بھی ذکر فرمایا اور زمین کا بھی ذکر فرمایا۔ تو چونکہ زمین آسمان سے افضل تھی اور زمین ہی پیدائش عالم میں اصل مقصود تھی کہ زمین انبیاء کرام کا مسکن تھی، اس لیے زمین کا پہلے ذکر فرمایا۔ تو فرمایا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور علیم اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ سے جانتا ہے اور ہمیشہ جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں، اللہ کا علم نہیں بدلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اور مخلوق کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے اس علم کی ابتدا بھی ہے، اس علم کی انتہا بھی ہے۔